ناظرین، سلطنت عثمانیہ عالمی تاریخ کی ایک طاقتور اور دیر پا قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ اس سپر پاور نے مشرق وسطیٰ، مشرقی یورپ، شمالی افریقہ کے بہت بڑے علاقوں پر تقریباً 600 سال سے زائد تک حکومت کی۔ سلطان کے نام سے مشہور سردار کو اپنے لوگوں پر مکمل مذہبی اور سیاسی اختیار تھا۔ ناظرین، اس عظیم الشان سلطنت کے بارے میں بہت سے مورخین سلطنت عثمانیہ کو عظیم علاقائی استحکام، اسلامی عروج، فنون، سائنس اور ثقافت میں اہم کارناموں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اناطولیہ میں ترک قبائل کے ایک رہنما عثمان اول نے 1299 میں رکھی۔ عثمانی ترکوں نے باضابطہ حکومت قائم کی، عثمان، اوریان، مراد اور بایزید کی سربراہی میں اپنا علاقہ بڑھایا۔ 1453 میں محمد نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کے قدیم شہر پر قبضہ کرنے میں عثمانی ترکوں کی قیادت کی۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ دور کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد نے اس شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ استنبول تجارت اور ثقافت کا ایک غالب اور بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ سلطان محمد کا انتقال 1481 میں ہوا۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا بایزید نیا سلطان بن گیا۔ 1517 میں سلطان کا بیٹا سلیم شام، سعودی عربیہ، فلسطین اور مصر کو عثمانوں کے زیر اقتدار لے آیا۔ 1520 اور 1566 کے درمیان سلطنت عثمانیہ سلمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں اپنے عروج کو پہنچی۔ سلطنت عثمانیہ اس دور کی بہت بڑی فوجی طاقت، استحکام اور دولت کے حوالے سے مثال بن گئی۔ سلمان دی میگنیفیسنٹ نے یکساں نظام قانون بنایا۔ وہ سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ سلطان سلمان کی حکومت کے دوران سلطنت بہت پھیلی، اس میں مشرقی یورپ کے علاقے بھی شامل تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں مجموعی طور پر 36 سلطانوں نے 2299 اور 1922 کے درمیان سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی۔ ان میں سے بہت سے عثمانی سلطان استنبول کے وسیع و عریض محل میں مقیم رہے۔ اس میں درجنوں باغات، صحن اور رہائشی اور انتظامی عمارتیں تھیں۔ محل کے ایک حصے میں حرم بھی شامل تھا، جو بیویوں، لونڈیوں اور خواتین غلاموں کے لیے مختص تھا۔ سلطنت عثمانیہ فن، سائنس اور طب میں اپنی کامیابیوں کے لیے مشہور تھے۔ استنبول اور پوری سلطنت کے دوسرے بڑے شہروں کو فن کے ہب کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا، خاص طور پر سلمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں۔ فن کی کچھ مشہور اقسام میں خطاطی، مصوری، شاعری، ٹیکسٹائل، قالین، سیرامکس اور موسیقی شامل تھے۔ عثمانی فن تعمیر نے اس وقت کی ثقافت کو بھی بہت عروج بخشا۔ اس دوران وسیع مساجد اور عوامی عمارتیں بھی تعمیر کی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سائنس کو مطالعے کا ایک اہم شعبہ سمجھا جاتا تھا۔ عثمانیوں نے جدید ریاضی، فلکیات، فلسفہ، طبیعیات، جغرافیہ اور کیمسٹری سیکھی اور اس پر عمل کیا۔ اس کے علاوہ طب میں کچھ سب سے بڑی پیش رفت عثمانیوں نے کی تھی۔ انہوں نے کئی جراحی والے آلات ایجاد کیے جو آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عظیم الشان سلطنت عثمانیہ میں کون کون سے ممالک شامل تھے۔ سلطنت عثمانیہ ترکی، یونان، بلغاریہ، مصر، ہنگری، میکڈونیا، رومانیہ، اردن، فلسطین، لبنان، شام، عرب کے علاقے اور افریقہ کے کافی بڑے حصے پر مشتمل تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے زوال کی۔ 1600 کی دہائی سے سلطنت عثمانیہ نے یورپ پر اپنا معاشی اور فوجی غلبہ کھونا شروع کر دیا۔ اسی سن میں صنعتی انقلاب کے آغاز کے ساتھ ہی یورپ تیزی سے مضبوط ہونا شروع ہوا۔ اس کے علاوہ عثمانی ناقص قیادت اور امریکہ اور ہندوستان سے تجارت کا مقابلہ کرنا سلطنت کو کمزور کرنے کا باعث بنے۔ سن 1683 میں ویانا کی لڑائی میں عثمانی ترک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نقصان نے ان کی پہلے ہی کھوئی ہوئی حیثیت میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد اگلے 100 سالوں میں سلطنت نے زمین کے کلیدی علاقوں کو کھونا شروع کر دیا۔ بغاوت کے بعد یونان نے 1830 میں سلطنت عثمانیہ سے اپنی آزادی حاصل کر لی۔ 1878 میں برلن کی کانگریس نے رومانیہ، سربیا اور بلغاریہ کی آزادی کا اعلان کیا۔ 1912 تک سلطنت عثمانیہ نے یورپ میں اپنے تقریباً تمام علاقوں کو کھو دیا۔ پہلے جنگ عظیم کے آغاز پر سلطنت عثمانیہ پہلے ہی زوال کا شکار تھی۔ عثمانی فوج سن 1914 میں مرکزی طاقتوں یعنی جرمنی اور آسٹریا کی طرف سے جنگ میں داخل ہوئی اور اکتوبر 1918 میں اسے شکست ہوئی۔
سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ خاتمہ 1922 میں ہوا جب عثمانی سلطان کا لقب ختم ہو گیا۔ 29 اکتوبر 1923 کو ترکی کو جمہوریہ بنا دیا گیا، جب مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ایک فوجی افسر تھا انہوں نے جمہوریہ ترکی کی ریاست کا اعلان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1923 سے لے کر 1938 تک پہلے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔